سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مقدم نور الهدى مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی کانپور کے اس کربلا پہلی بار خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں. بانیان مدرس نے مجھے اس سے پہلے کئی بار کانٹیکٹ کرنے کی اور بلانے کی کوشش کی اور میں حاضر نہیں ہو سکا چونکہ الگ الگ پروگرام ہونے کے سبب. ہوا تیز ہے، ہو سکتا ہے اچانک میں دھوپ بھی ہو سکتا ہے اچانک میں بارش بھی. علی والا کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی جگہ نہ بدلے. تقریر شروع کروں اس سے پہلے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے کانپور کی معزز شخصیتوں میں سے ایک امیتابھ واجپئی صاحب جو اس وقت جیسا کہ مجھے بتایا گیا MLA اور MLA نہ بھی ہوں MP نہ بھی ہوں حسین کی بارگاہ میں ہیں تو ہمارے لیے ٹھیک ہے. میرے دو چھوٹے بھائیوں نے بے پناہ مجھ سے گزارش کی کہ اس مجلس میں حاضر ہوں. مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ کافی بے چین ہیں اور بہت دیر سے سن بھی رہے ہیں، گرمی میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس جگہ پہ برادران اہل سنت بھی موجود ہیں. یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں اور دور دور تک آواز جا رہی. تو مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی ایسے سبجیکٹ پر آپ کے سامنے بولوں کہ بات سامنے بھی آ جائے اور بات سمجھ میں بھی آ جائے. لفظوں کو سمجھیے گا. آپ کو سن تو آپ رہے ہیں لیکن جو ہمارے دوسرے بھائی سنیں گے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر شیعہ یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، آخر شیعہ یہ مجلس کیوں کرتے ہیں، آخر یہ شیعہ نوحہ کیوں پڑھتے ہیں، آخر یہ شیعہ ایک کالا لباس کیوں پہنتے ہیں، آخر یہ شیعہ کیوں سینہ اپنا پیٹتے ہیں. ان سب چیزوں کو سمجھانا اور بتانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے بھائی. جس کو جو پھیلانا تھا اس نے سالوں میں پھیلایا کہ ہم پانی میں کیا ملاتے ہیں اور چائے میں کیا ملاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو پڑھ رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھنا. سلامت رہو، سلامت رہو، زندہ رہو، آباد رہو، اشارے کو سلامت رہو. تو علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. ٹو بی کلیئرفائی بہت ضروری ہے. یہ بتانا اپنے آنے والے نوجوانوں کو، اگلی نسلوں کو، اگلے آنے والے تعزیہ داروں کو جو اپنے کندھے پر حسین کا تعزیہ اٹھاتے ہیں. ایک جملہ کہوں پھر آگے بڑھ جاؤں، سارا کلیئرفیکیشن اسی میں ہو جائے گا. بھائی امیتابھ بھائی، امام حسین کو اگر ہم بھارتیہ بھاشا میں کچھ کہنا چاہیں تو یہ کہیں گے کہ وہ کربلا کے راج سنہاسن پر راج کرنے والے مہاراج. تیری بپتا کی کہانی سن کر ہندوؤں کی گنگا بھی پانی پانی ہو گئی. عجیب ذات ہے حسین کی، کچھ زیادہ نہیں کم لفظوں میں. حسین وہ پاسپورٹ ہے، حسین وہ پاسپورٹ ہے جس کے بعد دنیا کے کسی ملک کے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں ابھی ثابت کرتا ہوں 10 محرم تھا نا تمہارے ہاں، تعزیہ اٹھی نا، تو کانپور کی تعزیہ سنی نے اٹھائی، ہندو نے اٹھائی، دلت نے اٹھائی، شیعہ نے اٹھائی. کہاں لے کے گئے؟ کہاں لے کے گئے؟
کربلا لے کے گئے نا، لکھنؤ میں اٹھی کہاں لے کے گئے؟ کربلا لے کے گئے نا، دلی میں تازیہ اٹھی کہاں لے کے گئے؟ کربلا نا، احمد آباد میں اٹھی کہاں لے کے گئے؟ کربلا نا، بمبئی میں اٹھی کہاں لے کے گئے؟ کربلا نا، بھارت کے 4,80,000 گاؤں میں تازیہ اٹھی کہاں لے کے گئے؟ کربلا نا، ان سے پوچھو کہاں لے کے جا رہے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم دفن کرنے جا رہے ہیں۔ ان سے پوچھو بھائی دفن کرنے تو قبرستان جاتے ہیں، تم کربلا کیوں جا رہے ہو؟ تو پلٹ کے بتائیں گے جو جی کے مر جائے قبرستان جاتا ہے، جو مر کے زندہ ہو جائے سلامت رہیں۔ سلامت رہیں۔ یہ سارے کہاں جاتے ہیں؟ کربلا جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کربلا کس مقام کا نام ہے؟ کربلا کس جگہ کا نام ہے؟ کربلا کس معجزے کا نام ہے؟ کربلا کس کرامت کا نام ہے؟ کربلا کس کرشمے کا نام ہے؟ تمہیں دیکھنا ہے تو دیکھو، اگر سوچ سے زیادہ بھیڑ جمع ہو جائے تو پولیس سنبھالتی ہے، پھر دادا اور چچا نہیں سنبھالتے۔ سوچ سے زیادہ بھیڑ جمع ہو جائے تو پولیس سنبھالتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے بھی زیادہ بھیڑ جمع ہو جائے تو آرمی کے آفیسر سنبھالتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہے ہیں نا بات؟ یعنی گھر میں کم مجمع ہو تو بڑے سنبھالتے ہیں، بڑا مجمع ہو تو پولیس سنبھالتی ہے، اس سے بڑا مجمع ہو تو آرمی کے جوان سنبھالتے ہیں۔ چلو میں تمہیں نجف سے لے کے کربلا کے راستے میں جاتے ہوئے حسین کے عاشقوں کو دکھاتا ہوں، نہ کوئی پولیس دکھائی دے گی، نہ کوئی آرمی آفیسر دکھائی دے گا، اس لیے کہ کوئی سنبھالنے والا پردے میں موجود ہے۔ مل جل کے درود پڑھے محمد ایک جملہ سن لو اس صلوات اور اس نعرے کے صدقے میں۔ تم کو پتا ہے دنیا کا کوئی سلطان ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی سلطان ایسا نہیں ہے۔ اپنی عظمت کو سمجھو عزادارو، عظمت کو سمجھو عزادارو، اپنے وقار اور اپنے اہمیت کو سمجھو۔ دنیا میں کوئی سلطان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کے بیت المال میں جو کچھ ہے وہ حلال ہے، حلال بھی ہوگا اور حرام بھی ہوگا۔ یہ بس عزادار ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ میں حلال خون ہے، حرام خون نہیں ہے۔ مل جل کے درود پڑھے محمد یاد رکھو میرے عزیزو، یاد رکھو، یہ جو تمہارے پاس فلسفہ ہے، یہ جو تمہارے پاس توحید ہے، یہ جو تمہارے پاس نبوت ہے، یہ جو تمہارے پاس امامت ہے، یہ جو تمہارے پاس کربلا کی شہادت ہے، اس سب کا مقصد ایک ہے، انسانیت کی حفاظت، انسانیت کی حفاظت اور انسانیت کی حفاظت۔ ہم مجلس میں کسی سے نہیں پوچھتے کہ تم کون ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، ہندو ہو، دلت ہو، برہمن ہو، کہاں سے ہو، کدھر سے ہو، کہاں سے آئے ہو، ہمارا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو بارگاہ حسین میں آ جائے اور فرش عزا پہ بیٹھ جائے، کنفرم ہے کہ وہ یزیدی نہیں ہوگا۔ بس میرے عزیزان، بہت لمبی تقریر ہو جائے گی اور آپ بہت دیر سے کھڑے ہیں، دور دور تک سری سر ہے، مائیں بہنیں بھی ہیں، بھیڑ کافی ہے، مجمع بہت ہے۔ کسی عالم کو اس بات کا خود خیال اور کسی مقرر کو اس بات کا خود خیال رکھنا چاہیے کہ جو مجمع کھڑا ہے اس میں کوئی بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، کوئی شوگر کا مریض بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پریشان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی ساری پریشانی بھول کے حسین کی بارگاہ میں بیٹھا ہے۔ تو ہر حسینیوں کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے پیاس کا خیال رکھے، اس کے بھوک کا خیال رکھے، اس کی تکلیف کا خیال رکھے۔ موسم کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آیا تو کسی موضوع پر آپ سے بات ہوگی۔ ابھی بس کم لفظوں میں اتنا، یہ میرے جوان جو کھڑے ہیں، اب میں مصائب کی طرف جانا چاہتا ہوں، اس سے گزارش ہے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، یہاں سے لے کے اس دروازے تک بیٹھ جائیں۔ جو مجلس دیکھنے آئے ہیں وہ کھڑے رہیں،
جو سننے آئے ہیں، جن کی ماں نے مجلس میں بیٹھنا سکھایا ہے، جنہوں نے شب جمعہ کی مجلسوں میں، تم زمین تو بالکل نہ دیکھو، اور تمہیں زمین اگر تکلیف میں محسوس ہو بیٹھنے میں تو کربلا کی زمین یاد کر لو۔ ویسے بھی تو کربلا میں بیٹھے ہو نا، ویسے بھی کربلا میں بیٹھے ہو۔ ہاں میرے عزیزان جی، بہت شکریہ آپ بیٹھ گئے۔ مجھے پتا ہے بیٹھنے میں زیادہ تکلیف ہے آپ کو، میں سمجھ سکتا ہوں، مگر میں یقین دلاتا ہوں جس زمین پر بیٹھے ہو نا، یہ زمین تمہیں سال بھر کے اندر اتنی بلندی دے دے گی کہ کئی لوگ تمہیں بیٹھنے کے لیے اپنے جگہ، اپنے گھر، اپنے مقام پہ کہیں گے۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، بڑا احترام ہے، جہاں مجلس ہو جائے وہاں بیٹھنے کا بڑا احترام ہے۔ چلو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تمہیں مصائب کے پہلے۔ منہال کہتے ہیں کہ ہم مولا سے مصائب سن رہے تھے، مولا نے کسی سے کہا تو بیان کر، وہ بیان کرنے لگا۔ ہم نے دیکھا ہم سب رو رہے ہیں، اچانک ہم نے دیکھا ہمیں مولا دکھائی نہیں دیے، ہم دوڑ کے باہر آئے، ہم نے صحن میں دیکھا مولا سب کی چپلیں سیدھی کر رہے ہیں، مولا سب کی چپلیں سیدھی۔ ہم نے کہا مولا ہمیں معاف کریں، ہم شرم سے مر جائیں گے، مولا ہم کس طرح کھڑے ہو پائیں گے آپ کے سامنے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے منہال یہ بتا تو کس کے بابا کو رو رہا تھا؟ کہا مولا آپ کے بابا کو اور اپنے امام کو۔ تو کہا تو میرے بابا کا عزادار ہے نا، تو پھر میری ذمہ داری ہے میں دنیا والوں کو بتاؤں کہ تیرا معیار کیا ہے، تیری بلندی کیا ہے۔ میں نے اسی لیے آپ سب کو بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ۔ وہ جو میرے سامنے کھڑے ہیں اگر وہ مومنین میں سے ہیں بیٹھ جائیں، اگر دیکھنے آئے ہیں کوئی پروگرام تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضرور کھڑے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں سب کو اجازت ہے، جو جیسے چاہے رہ سکتا ہے۔ تمہیں پتا ہے تم بیٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے، کھڑے ہو کے بیٹھ جاؤ گے، مگر وہ جو 4 سال کی سکینہ تھی جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں کیسے بیان کروں تمہارے سامنے، کیسے بیان کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ سید سجاد سے سائل مدینے میں سوال کرتا ہے، سید سجاد سے سائل مدینے میں سوال کرتا ہے مولا تیرے بابا کا نام سب سے زیادہ کس نے پکارا؟ سید سجاد تھوڑی دیر خاموش رہ کے فرماتے ہیں کربلا میں سب سے زیادہ میرے بابا کو میرے بھائی قاسم نے پکارا۔ وہ کہتا مولا وہ کیسے؟ فرمایا قاسم اکلوتا شہید ہے جس کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے تھے، پھر یوں ہوا جدھر گھوڑا جاتا ادھر ادھر میرا قاسم جاتا، پھر یوں ہوا ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، میرا قاسم ٹکڑوں میں بڑھ گیا۔ فارسی کے ایک شاعر نے ایک تصور دیا ہے، اگر محسوس کر سکو تو محسوس کر لینا، وہ حقیقت کے بہت قریب جو واقعہ ہے اس کے بہت قریب کے کچھ شعر کہتا ہے، اس کے معنی تمہیں بتا رہا ہوں۔ وہ بے چینی کو دکھاتا ہے حسین کے، حسین قاسم کو دیکھ کے کتنا بے چین تھے۔ اپنی بزرگ ماں بہنوں کو یہ جملہ بھی ہدیہ کر رہا ہوں، حسین نے جب سارے ٹکڑے اٹھا کے اپنی ابا میں رکھ لیے، آپ کو پتا ہے جب چوٹ چہرے پر یا ہاتھ پر یا کسی جگہ پڑے وہ جگہ پھول جاتی ہے، اور جب چہرہ پھولتا ہے اور آنکھیں پھولتی ہیں پھر آنکھیں کھولی نہیں جاتی۔ وہ کہتا ہے چوٹ اتنی تھی قاسم کے جسم پر، چوٹ اتنی تھی قاسم کے جسم پر کہ لاشوں کے ٹکڑے تو حسین نے جمع کر لیے، مگر سر کے پاس بند آنکھوں کو دیکھ کے فرماتے لال آنکھیں کھول دے۔ جزاکم اللہ، ایسے رویا کرو کہ تمہاری رونے کی آواز سن کے دور جاتے ہوئے مسافر کو یہ یقین ہو جائے کہ تمہارا کوئی مر گیا۔ جزاکم اللہ۔ سید سجاد سے کسی نے سوال کیا تھا مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا،
فاطمہ زہرا، اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے، بس یہ یقین رکھا کرو نبی کی بیٹی رومال لے کے کھڑی ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں، آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ کے چلا جاؤں گا، تم سن کے چلے جاؤ گے، مگر ایک ماں مجلس میں موجود ہے جس کے ایک ہاتھ میں رومال ہے، دوسرا پسلیوں میں ہے۔ جزاکم اللہ۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں، سید سجاد سے پھر دوسرا سوال کیا گیا، دوسرا سوال کیا گیا، مولا یہ بتائیے آپ کے بابا کے لیے سخت ترین منزل کون سی تھی؟ بڑی دیر تک خاموش رہ کے فرماتے ہیں میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل تھی علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا رہا۔ وہ کہتا ہے مولا عباس کے بازو تیرے بابا نے اٹھائے، اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل تیرے بابا نے نکالا، پھر آپ نے علی اصغر کا تذکرہ کیسے کیا؟ فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، شریعت کا اصول ہے جب کوئی آخری ہچکی لے اسے 2 گھونٹ پانی ضرور دینا چاہیے۔ کربلا میں جس نے آخری ہچکی لی میرے بابا نے گردن موڑ لی، چونکہ پلانے کے لیے پانی نہ تھا، مگر جیسے ہی میرے علی اصغر نے آخری ہچکی لی میرے بابا نے گردن موڑنا چاہی، اصغر نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا بابا گردن نہ موڑ، بابا میرا سلام لما سے کہنا میں نے ہنس کے تیر کھایا۔ بڑی دیر تک روتے رہے، بڑی دیر تک روتے رہے، پھر فرمایا تو نے سوچا نہیں عباس کا بازو ضرور اٹھایا مگر کٹتے نہیں دیکھا، سینے سے برچھی کا پھل ضرور نکالا لیکن لگتے نہیں دیکھا، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے ضرور اٹھائے مگر ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھے، علی اصغر اکلوتا شہید ہے تیر چلتے بھی